اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ وتمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز ناظرین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری بحث مبطلات روزے میں سے چل رہی ہے، یعنی روزے کو باطل کرنے والی چیزیں۔ چھٹے نمبر پر ہے کہ اذان صبح تک جنابت، حیض اور نفاس کی حالت میں رہنا۔ فرماتے ہیں جنب شخص رمضان میں جان بوجھ کر اذان صبح تک غسل نہ کرے، یا جس شخص کا فریضہ تیمم ہو اور وہ جان بوجھ کر تیمم نہ کرے تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ پورا کرے اور پھر ایک دن اور روزہ رکھے۔ اور چونکہ یہ طے نہیں ہے کہ یہ دوسرا روزہ قضا ہے یا سزا، لہذا رمضان کا اس دن کا روزہ بھی ما فی الذمہ کی نیت سے رکھے، اور رمضان کے بعد بھی جس دن روزہ رکھے اس میں قضا کی نیت نہ کرے۔ فرماتے جو شخص رمضان کے روزے کی قضا کرنا چاہتا ہو، اگر جان بوجھ کر صبح کی اذان تک جنب رہے تو اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ہاں اگر جان بوجھ کر نہ ہو تو رکھ سکتا ہے، اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ اسے ترک کر دے۔ فرماتے اگر جنب شخص رمضان کے روزوں اور ان کی قضا کے علاوہ کسی بھی واجب اور مستحب روزے میں جان بوجھ کر اذان صبح تک غسل نہ کرے تو اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ فرماتے اگر کوئی شخص رمضان کی کسی رات میں جنب ہو جائے تو اگر وہ عمدن غسل نہ کرے تاکہ وقت تنگ ہو جائے تو ضروری ہے کہ تیمم کرے اور روزہ رکھے، اور اس کا روزہ صحیح ہے۔ اچھا، پھر فرماتے اگر جنب شخص رمضان میں غسل کرنا بھول جائے اور ایک دن کے بعد اسے یاد آئے تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ قضا کرے، اور اگر چند دنوں کے بعد یاد آئے تو اتنے دنوں کے روزوں کی قضا کرے جتنے دنوں کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ جنب تھا۔ مثلا اگر اسے علم نہ ہو کہ 3 دن جنب رہا یا 4 دن تو ضروری ہے کہ 3 دنوں کے روزوں کی قضا کرے۔ اگر ایک ایسا شخص اپنے آپ کو جنب کر لے جس کے پاس رمضان کی رات میں غسل اور تیمم میں سے کسی کے لیے بھی وقت نہ ہو تو اس کا روزہ باطل ہے، اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ فرماتے جو شخص جانتا ہو کہ اس کے پاس غسل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے اور خود کو جنب کر لے اور پھر تیمم کرے، یا وقت ہونے کے باوجود جان بوجھ کر غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرے کہ وقت تنگ ہو جائے اور تیمم کرے تو اگرچہ وہ گناہگار ہے لیکن اس کا روزہ صحیح ہے۔ فرماتے جو شخص رمضان کی کسی رات میں جنب ہو اور جانتا ہو کہ اگر سوئے گا تو صبح تک بیدار نہ ہوگا، احتیاط واجب کی بنا پر اسے غسل کیے نہیں سونا چاہیے، اور اگر وہ غسل کرنے سے پہلے اپنی مرضی سے سو جائے اور صبح تک بیدار نہ ہو تو اس کا روزہ باطل ہے، اور قضا اور کفارہ دونوں اس پر واجب ہیں۔ فرماتے جب جنب رمضان کی رات میں سو کر جاگ اٹھے اور اس بات کا احتمال ہو کہ اگر دوبارہ سو گیا تو صبح کی اذان سے پہلے بیدار ہو جائے گا تو وہ دوبارہ سو سکتا ہے۔ اچھا، پھر فرماتے اگر کوئی شخص رمضان کی کسی رات میں جنب ہو اور یقین یا اطمینان رکھتا ہو کہ اگر سو گیا تو صبح کی اذان سے پہلے بیدار ہو جائے گا، اور اس کا مصمم ارادہ ہو کہ یہ بیدار ہونے کے بعد غسل کرے گا اور اس ارادے کے ساتھ سو جائے اور اذان تک سوتا رہے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ فرماتے اگر کوئی شخص رمضان کی کسی رات میں جنب ہو اور اسے اطمینان نہ ہو کہ اگر سو گیا تو صبح کی اذان سے پہلے بیدار ہو جائے گا، اور وہ اس بات سے غافل ہو کہ بیدار ہونے کے بعد اس پر غسل کرنا ضروری ہے، تو اس صورت میں جب کہ وہ سو جائے اور صبح کی اذان تک سوتا رہے تو احتیاط کی بنا پر
اس پر قضا واجب ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص رمضان کی کسی رات میں جنب ہو اور اسے یقین ہو یا احتمال اس بات کا ہو کہ اگر وہ سو گیا تو صبح کی اذان سے پہلے بیدار ہو جائے گا اور وہ بیدار ہونے کے بعد غسل نہ کرنا چاہتا ہو تو اس صورت میں جب وہ سو جائے اور بیدار نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ مکمل کرے اور قضا اور کفارہ اس کے لیے لازم ہے۔ اسی طرح اگر اس تردد میں ہو کہ بیدار ہونے کے بعد غسل کرے یا نہ کرے تو احتیاط لازم بنا پر یہی حکم ہے۔ اچھا، پھر فرمایا اگر جنب شخص رمضان کی کسی رات میں سو کر جاگ اٹھے اور اسے یقین ہو کہ اس بات کا احتمال ہو کہ اگر دوبارہ سو گیا تو صبح کی اذان سے پہلے بیدار ہو جائے گا اور وہ مصمم ارادہ بھی رکھتا ہو کہ بیدار ہونے کے بعد غسل کرے گا اور دوبارہ سو جائے اور اذان تک بیدار نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ قضا کرے۔ اور اگر دوسری نیند سے بیدار ہو جائے اور تیسری دفعہ سو جائے اور صبح کی اذان تک بیدار نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس دن کے روزے کی قضا کرے اور احتیاط مستحق بنا پر کفارہ بھی دے۔ فرماتے جس نیند میں انسان کو احتلام ہو وہ پہلی نیند سمجھی جائے گی، لہذا اگر ایک بار بیدار ہونے کے بعد سوئے اور صبح کی اذان تک بیدار نہ ہو تو جیسا کہ پچھلے مسئلے میں بتایا گیا ہے ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ قضا کرے۔ اگر کسی روزے دار کو دن میں احتلام ہو جائے تو اس پر فوراً غسل کرنا واجب نہیں۔ فرماتے اگر کوئی شخص رمضان میں صبح کی اذان کے بعد جاگے اور دیکھے کہ اسے احتلام ہو گیا ہے تو اگرچہ اسے معلوم ہو کہ یہ احتلام اذان سے پہلے ہوا ہے اس کا روزہ صحیح ہے۔ جو شخص رمضان کے قضا روزے رکھنا چاہتا ہو اگر وہ صبح کی اذان کے بعد بیدار ہو اور دیکھے کہ اسے احتلام ہو گیا ہے اور جانتا ہو کہ یہ احتلام اسے صبح کی اذان سے پہلے ہوا ہے تو اس دن رمضان کے روزے کی قضا کی نیت سے روزہ رکھ سکتا ہے۔ فرماتے اگر رمضان کے روزوں میں عورت صبح کی اذان سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور عمدن غسل نہ کرے یا اس کا فریضہ تیمم کرنا ہو اور تیمم نہ کرے تو ضروری ہے کہ اس دن کا پورا روزہ کرے اور اس کی قضا بھی کرے، اور رمضان کی قضا میں اگر جان بوجھ کر غسل یا تیمم نہ کرے تو واجب کی بنا پر اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتی۔ فرماتے ہیں جو عورت رمضان کی شب میں حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اگر جان بوجھ کر غسل نہ کرے یہاں تک کہ وقت تنگ ہو جائے تو ضروری ہے کہ تیمم کرے، اس دن کا روزہ صحیح ہے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں اگر کوئی عورت صبح کی اذان کے بعد حیض یا نفاس کے خون سے پاک ہو جائے یا دن میں اسے حیض یا نفاس کا خون آ جائے تو اگرچہ یہ خون مغرب کے قریب ہی کیوں نہ آئے اس کا روزہ باطل ہے۔ فرماتے ہیں اگر عورت حیض یا نفاس کا غسل کرنا بھول جائے اور اسے ایک دن یا کئی دن کے بعد یاد آئے جو روزے اس نے رکھے ہوں وہ صحیح ہے۔ فرماتے ہیں اگر عورت رمضان میں صبح کی اذان سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے غسل کرنے میں کوتاہی کرے اور صبح کی اذان تک غسل نہ کرے وقت تنگ ہونے کی صورت میں تیمم بھی نہ کرے تو جیسے ہی کہ گزر چکا ہے کہ ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ پورا کرے اور قضا بھی کرے، لیکن اگر کوتاہی نہ کرے مثلا منتظر ہو کہ زنانہ حمام میسر آ جائے خواہ اس مدت میں وہ 3 دفعہ سوئے اور صبح کی اذان تک غسل نہ کرے اور تیمم کرنے میں بھی کوتاہی نہ کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ جو عورت استعاذہ کثیرہ کی حالت میں ہو اگر وہ اپنے غسلوں کو اس تفصیل کے ساتھ نہ بجا لائے جس کا ذکر پچھلے مسائل میں درست میں بیان کیا گیا ہے اس کا روزہ صحیح ہے۔ ایسے ہی استعاذہ متوسطہ میں اگرچہ عورت غسل نہ بھی کرے اس کا روزہ صحیح ہے۔ فرماتا جس شخص نے میت کو مس کیا ہو یعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ میت کے بدن سے مس کیا ہو وہ غسل مس میت کیے بغیر روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر